ایک سگا جوان بیٹا اپنی ماں کو کھانے میں زہر دے کر مارتا ہے، مری ہوئی ماں کے جسم کے مختلف حصوں پر کرنٹ لگاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی لاش کو ایک بلینکٹ میں کمبل میں پیک کرتا ہے، اس لاش کو ریڑھی پر رکھتا ہے، سیدھا قبرستان چلا جاتا ہے جہاں پر باپ کی قبر ہے۔ اس کے قدموں کے پاس ایک کھڈا گڑھا کھودتا ہے، اچھا خاصا گہرا، اس میں لاش کو ڈالتا ہے، پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ ابا جی اس عورت کو میں نے آپ کے قدموں میں ڈال کر جا رہا ہوں، آپ کا ادھورا کام میں نے آج پورا کر دیا۔ بہت دن گزر گئے، کسی کو اس بات کی کانوں کان خبر نہ ہوئی کیونکہ لاش کو بڑے طریقے سے بڑی صفائی کے ساتھ ٹھکانے لگایا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ قتل کبھی بھی چھپتا نہیں، وہ 10 سال بعد، وہ 12 سال بعد، وہ 20 سال بعد اوپن ہوتا ہی ہے۔ پولیس کو پتہ چلتا ہے، پولیس ریڈ کرتی ہے، ملزم گرفتار کر لیتی ہے اور پھر آ کے تفتیش کرتی ہے اس بیٹے ملزم سے۔ پھر بیٹا ملزم ایسی حقیقتیں کھولتا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے اور کانوں سے سیک کے ساتھ ساتھ دھوئیں بھی نکلتے ہیں۔ اس قتل کے پیچھے کیا راز تھا، کیا موٹیو تھا؟ اہم بات یہ ہے کہ وہ کون سا کلو تھا جس کی وجہ سے پولیس اس ملزم تک بھی پہنچی تھی اور اس پورے کیس کو نچوڑ بھی کیا تھا۔ ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں۔ سرگودا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ سرگودا کا علاقہ ہے جی نصیر پور کلاں، اور اس کو جو پولیس اسٹیشن لگتا ہے اس کا نام ہے مڈ رانجھا۔ محمد شریف صاحب گھر کے سربراہ ذمہ دار آدمی ہیں۔ ان کی بیوی کا نام ہے ممتاز بیگم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بچے عطا فرمائے، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ بیٹی کا نام رابعہ رکھا گیا اور بیٹے کا نام علی حسن رکھا گیا۔ ممتاز بیوی کے ناجائز مراسم کا آغاز ہوا محمد شریف کے ماموں زاد بیٹے محمد پرویز کے ساتھ۔ شوہر کو پتا چلا، بہت منع کیا، لیکن یہ خاتون یہ بیوی باز نہ آئی، بہت سمجھایا، مارا بھی، باز آ جاؤ، یہ باز نہیں آئی۔ 2009 میں پرویز کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو، آج سے پورے 15 سال پہلے کی بات ہے، کلہاڑی کے وار سے شوہر کی گردن سر جسم سے الگ کر دیا۔ اس ٹائم یہ بیٹا علی حسن جو 25 سال کا ہے، اس ٹائم یہ 10 سال کا تھا۔ اس کی بہن بھی تھی جو کہ اس سے 2 سال بڑی تھی۔ ان دونوں بچوں کو ماں کی اس کرتوت کا پتا تھا۔ محمد شریف صاحب کو جب قتل کیا گیا تھا تو اس ٹائم ان کے قتل کا مدعی بنا تھا انہی کا بھائی محمد رؤف۔ پولیس نے FIR ہونے کے بعد ان دونوں کو اس ٹائم گرفتار کیا، کیس میچور کیا، عدالت میں پرچے جمع کروائے اور عدالت کی جانب سے ان دونوں کو 25 سال کی سزا سنائی گئی۔ قید ہوئے دونوں، اور جب یہ دونوں قید ہو گئے تو بچے جو ہیں وہ پیچھے سے اپنے ماموں کے گھر چلے گئے، سزا کاٹ رہے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد فیملی کے کچھ لوگوں نے مل کر مدعی مقدمہ اور ان کے پاس گئے، ان پر پریشر ڈالا اور کہا کہ صلح کر لو۔ چونکہ جو ملزم ہے وہ بھی فیملی ممبر تھا تو فیملی کے کچھ بڑوں نے مل کر مدعی مقدمہ سے کہا کہ بس بہت ہو گیا، ٹھیک ہے، سزا بھی ہو گئی، کاٹ بھی نہیں گیا، اب صلح کر لو۔ ایک راضی نامہ ہوا، دونوں باہر آ گئے، پھر سے وہی گندگی شروع۔ دونوں بچے ظاہر ہے جب یہ ماں آزاد ہوئی قید سے تو واپس ماں کے پاس آ گئے اور اسی بھائی گھر میں رہنے لگے۔ اب کی بار چینج یہ آیا تھا کہ شوہر تو سائڈ پہ ہو چکا تھا، مار دیا گیا تھا، تو اسی گھر میں جہاں پر بچے بھی رہتے تھے یا آتا تھا، ٹائم گزرتا تھا، نہ بیٹے کی حیا نہ بیٹی کی حیا۔ کچھ عرصہ کے بعد پرویز کی ہو گئی چھٹی اور پھر اس نے کہیں اور ناجائز مراسم شروع کر لیے۔ اور یہ کوئی ایک آدھ آدمی نہیں تھا، میری نالج اور گاؤں والوں کے مطابق اور اس کے سگے بھائی کے مطابق بہت سے ایسے لوگ تھے۔ اب کی بار جس کے ساتھ تعلقات تھے وہ گھر کا خرچہ بھی چلاتا تھا۔ بیٹی رابعہ 20 سال کی ہوئی، شادی کر دی منڈی بہاؤالدین میں۔ 2023 میں علی حسن کی شادی بھی اسی گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ کر دی گئی، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے دسمبر میں اس کو ایک پیاری سی بیٹی عطا فرمائی جو کہ ابھی کچھ دنوں کی ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر علی حسن کی بیوی اپنے والدین کے ہاں چلی گئی، جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے۔ علی حسن وہاں جاتا تھا، ملتا تھا بیوی کو، بیوی سے ملنے کے لیے گیا، بیوی نے پوچھا اماں جی کدھر ہیں؟ میں فون کر رہی ہوں، نمبر بن جا رہا ہے۔ اماں جی ٹھیک ہے، کوئی جواب نہیں دیا، اٹھا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ اگلے دن بیوی اپنے گھر آئی اور آ کر دیکھا پورے گھر کو علی حسن تو بیٹھا ہے مگر اماں جی نہیں ہے۔ پھر سے پوچھا اماں جی کدھر ہے؟ 3 دن ہو گئے میں پوچھ رہی ہوں، آپ جواب نہیں دیتے۔ جواب دیا میں نے قتل کر کے قبرستان کے کھڈے میں پھینک دی ہے۔ بہت جھگڑا ہوا، چیخیں ماری، ڈری سہمی، اور اسی جھگڑے میں یہ شخص علی حسن گھر سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ بیوی نے جا کر سب کو بتایا، یہ بات خاندان میں، گاؤں میں اور پھر پولیس تک پہنچی۔ جب پولیس تک یہ بات پہنچی تو پولیس نے اس پر کام شروع کیا اور ریڈز کا سلسلے کا آغاز کیا، اور پھر وہ دن بھی آیا کہ اس ریڈ میں یہ ملزم گرفتار ہوا۔ گرفتاری کے بعد پولیس نے پوچھا کہ لاش کدھر کی ہے؟ کہتا ہے جی کھڈے میں ڈال دیا۔ پولیس کہتی ہے پوائنٹ آؤٹ کرو، برآمدگی کرنی ہے۔ اس نے جا کر پولیس کے ساتھ ایگزیکٹ اس پوائنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کیا جہاں پر اس نے گڑھا کھودا تھا اور لاش ڈالی تھی۔ نکالا گیا لاش کو، پوسٹ مارٹم اور ریکوائرمنٹس کو پورا کیا گیا، اور پھر واپس تھانے آ کر تفتیش کے سلسلے کا ہوا مزید آغاز۔ کیوں قتل کیا؟ اپنی ہی ماں کو۔ کہتا ہے میں 10 سال کا تھا جب پرویز کے ساتھ مل کر میری ماں ہے جو رشتے میں، اس عورت نے میرے باپ کا
कुल्हाड़ी के साथ सर अलग कर दिया था। मैं उस टाइम बहुत छोटा था, मुझे बहुत गुस्सा भी था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। मेरे बाप का कसूर ये था कि वो मना करता था कि गलत काम ना करो। क्या आप बताइए कसूर है उसका? मेरी माँ को इस केस में जेल हुई, सजा हुई 25 साल। सजा के कुछ अरसा के बाद सुलहनामा हुआ और बाहर आई, और बाहर आके उसी घर में जो मेरे बाप का है वहां पर इसने फिर वही काम शुरू कर लिए। बाज नहीं आई, रोज नए से नया आशना आता था हमारे घर पर और फजूल हरकतें होती थी। असल गुस्सा मुझे अपने बाप के उस कत्ल का था, उस सर का था जो इस औरत ने अलग किया था। इस पर मैंने अपनी माँ को जहर भी दिया, करंट भी लगाया, तकिए से मुंह पर रखकर सांस भी बंद किया, अजियत दी, और माँ को कत्ल करने के बाद लाश को एक ब्लैंकेट में बांधा, रेडी पर रखा और बाप की कब्र के पास चला गया। रात के अंधेरे में कदमों के पास खड़ा हुआ, खड्डा खोदा, उसमें माँ को फेंका और किस्सा तमाम। पुलिस ने पूछा क्या इस सारे खेल में तुम्हारी बीवी मुलव्विस है? कहता है नहीं, उसके यहाँ मेरे यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई है, वो पैदाइश के सिलसिले में और उसके बाद जो 40 दिन का पीरियड होता है उसके लिए अपने वालिदैन के यहाँ गई है। वो तो खुद मुझसे पूछ रही थी कि अम्मा जी फोन नहीं उठाती, बात क्या है? अब जो मुमताज बेगम को कत्ल किया गया है, इस केस का मुद्दई मुकदमा बड़ा दिलचस्प किरदार है, वो है पुलिस। अब पुलिस इसमें मुद्दई मुकदमा बनी है, क्यों? उसकी वजह यह है कि फिर से एक मर्तबा तारीख को दोहराया ना जाए। जब मोहम्मद शरीफ साहब को कत्ल किया तो इनका भाई रऊफ मुद्दई मुकदमा बना था, जिस पर कुछ अरसे के बाद खानदान वालों ने प्रेशर डाला, सुलहनामा हुआ और मुलजिमा मुमताज बाहर आई। अब की मर्तबा पुलिस ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि तारीख रिपीट हो जाए, हिस्ट्री, लिहाजा मुद्दई बनेगी पुलिस और केस होगा स्ट्रॉन्ग। इस केस के मुतालिक, इस खबर के मुतालिक मुझे इल्म हुआ तो मैं उसी एरिया मिड रांचा पुलिस स्टेशन की हदूद में गई, सरगोदा, और जाकर मैंने तमाम हकाइक को खुद से चेक किया, गांव वालों से पूछा, ताए चाचे मामों से पूछा कि चक्कर क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट किरदार मकतूला का भाई सिकंदर हयात, उनसे पूछा क्या आपको दुख है इस बात का कि आपकी बहन कत्ल की गई, खड्डे में डाली गई? दुख है आपको? कहते हैं जब लाश जमीन पर पड़ी देखी थी तो दुख तो हुआ था, मगर पछतावा यह है कि हम एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं, हम बहन भाई हैं। इस औरत के काम अच्छे नहीं थे, बेटी भी मना करती थी, बेटा भी मना करता था, मैं भी मना करता था, इसका शौहर इसको बहुत मना करता था, इसको किसी की बात समझ नहीं आई। मैंने कहा और कुछ बताई मुझे। कहता है कि इसकी एक ही बेटी है मंडी बहाउद्दीन में, जिसकी शादी हो चुकी है, अपने घर में खुशहाल है। वो बेटी अपनी माँ का आखिरी मर्तबा चेहरा देखने नहीं आई, न जनाजे में आई, न फाते पे आई। इस कदर इसकी औलाद इससे बदजन है। उस औरत का एंड क्या होगा जिसका शौहर इस अंदाज में गया? बेटे को इतनी नफरत, बेटी को इतनी नफरत, भाई को इतनी नफरत, गलत कामों के गलत नतीजे। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, आखिरकार कत्ल तो अलाउ फिर भी नहीं है। तो देखते हैं कि इस मर्तबा इस कत्ल में बेटे को अदालत कितनी सजा सुनाती है और क्या बनता है। थैंक यू।